السلام علیکم۔ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ معزز مہمان اور جتنا بھی ہمارا اسٹاف ہے ان کو برانچ انوگریشنز کے اوپر کھوریٹا برانچ کے اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی۔ یہاں پہ ہمارے آج اوپننگ انوگریشنز کے موقع پر جو ہمارے ہیڈ آف تکافل ہیں ان کو ہم نے اسپیشلی انوائٹ کیا یہاں پہ مسٹر محمد علی امین صاحب جو ہیڈ آف حمایت تکافل ہیں، اس کمپنی کو جو کہنا ہے حمایت تکافل کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے نارتھ ریجن کے سینئر ریجنل مینیجر ہیں شیخ وحید صاحب، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا ریجنل مینیجر ہیں سید عدنان گدئی صاحب جو ہمارے اے جے کے ریجن کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کھوریٹا کے لوگ جو یہاں پہ ابھی جنہوں نے شرکت کی، جس میں ہمارے مختلف معزز مہمان ہیں، اس میں اعجاز صاحب ہیں، اس کے بعد میجر صاحب ہیں اور ایاز نثار صاحب ہیں، رشید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، نام تو اس طرح مجھے اس طرح یاد نہیں رہے گا، تو آپ سب کو جو کہنا یہاں پہ دل کی عطا گرائیوں سے جو کہنا خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری کہ کھوریٹا سٹی میں اس سے پہلے کسی بھی فائنینشیل انڈسٹری میں، انشورنس یا تکافل انڈسٹری میں اتنی خوبصورت برانچ اس سے پہلے نہیں بنائی گئی ہے جو ای ایف یو حمایت تکافل نے یہاں پہ سٹارٹ لیا۔ کھوریٹا میں ہماری انٹری ہوئی تھی مارچ 2020 میں، جس میں ہمارے یہاں کے جو برانچ ہیڈ ہیں راجہ سبات صاحب، لاسٹ ٹائم ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس وجہ سے ان کی جو کہنا ٹانگ فریکچر ہوگی، وہ آج یہاں پہ شرکت نہیں کر سکے۔ میں ان کی طرف سے بھی آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم نے جو اس سرمنی کا باقاعدہ آغاز ہے، ہم نے باقاعدہ ایک تلاوت کلام سے کریں گے، پھر اس کے بعد 2 اشعار ہوں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر میں انوائٹ کروں گا ہمارے ہیڈز کو کہ وہ آ کے 2-4 منٹ فردن جو کہنا آپ سے اس کمپنی کے حوالے سے انٹروڈکشنز اور ڈسکشن وغیرہ کر لیں گے۔ تو قاری شاہد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں قاری امجد حسین صاحب کو
دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اشعار پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں جہنم سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم دعوت دیں گے کچھ معززین کو جو آ کے 2-3 منٹ میں ہمیں اپنا ٹائم دیں اور اپنی جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں، جو ان کی جو تقریر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی الفاظ ہیں جو ہمیں وہ بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سلسلے میں دعوت دیتا ہوں اظہر ملک صاحب کو۔ اظہر ملک صاحب پریزیڈنٹ پریس کلب کھریٹا، اظہر ملک صاحب۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی مہمان خصوصیاں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو ہم کھوئیرٹا آمد پر خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں اس ادارے کے انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی اچھی شروعات کی ہے کھوئیرٹا میں، کیونکہ کھوئیرٹا ایک زرخیز زمین ہے۔ یہاں ماشاءاللہ بڑی بڑی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اعجاز صاحب جن کا پلازہ ہے، اور بھی بے شمار یہاں لوگ رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اور میں تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو مخیر حضرات ہیں کہ اس ادارے کے ساتھ آپ لوگ ریلیٹڈ ہوں، اور تاکہ آپ کا جو مستقبل ہے، آنے والا جو فیوچر ہے آپ کا، آپ کے بچوں کا، وہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ تو میں اس موقع پر پریس کلب کے پلیٹ فارم سے تمام جتنے بھی یہاں ذمہ داران ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے ادارے کے سے جو ریلیٹڈ ہیں اور سیاسی سماجی یہاں شخصیات تشریف فرما ہیں، اور انہیں بھی یہاں خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں۔ بہت مہربانی، سو تھینک یو، اللہ حافظ۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے ایک بہت اچھے کور کلائنٹس، ویلیوڈ کلائنٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہیں
میجر ریٹائرڈ خضر ایاز صاحب، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کے لیے آئیں اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں 2 منٹ ٹائم دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی امین صاحب، ہیڈ آف تکافل اینڈ دیئر ٹیم، راجہ ایاز صاحب، اعجاز صاحب، خورشید صاحب اور دیگر خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کھوریٹا میں تکافل آفس کا قیام جو ہے یہ ایک خوش آئند ہے، اور کھوریٹا چونکہ تاریخی اور ثقافتی اس کی ایک ویلیو ہے، ایک اہمیت ہے، تو یہاں پہ جو ہے اس کے تکافل آفس کے قیام سے نہ صرف لوگوں کو ایک اسلامک موڈ آف انویسٹمنٹ کا موقع ملا ہے، بلکہ ہمارے بے شمار جو ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ایک روزگار کا موقع بھی ملا ہے۔ میرا جو تھوڑا سا انٹریکشن تکافل ٹیم کے ساتھ ہوا ہے، اس میں زیادہ تر میرے کولیگز ہیں، اسکول فیلوز ہیں، تو میں نے اس جو تکافل کی ٹیم ہے اس کو انتہائی خوش اخلاق، کوآپریٹیو اور ایفیشینٹ پایا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جو یہ تکافل سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ بھرپور جو ہے نا سپورٹ اور تعاون شامل آ رہے گا۔ آخر میں ٹیم تکافل، دیر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور تمام جو تکافل کے جو ہیں یہاں پہ امپلائیز ہیں، ان سب کو میں دل کی اتھاہ گرمیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری نیک دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا رجا اعجاز صاحب سے کہ وہ آئیں 2 منٹ کے لیے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ 2 منٹ۔ اچھا، رجا اعجاز صاحب نے اپنا جو ٹائم ہے وہ ایاز صاحب کو دے دیا ہے، تو لہٰذا اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا راجہ خورشید ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ خورشید صاحب۔ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل مہمانان جو یہاں تشریف لائے، یہاں تکافل کے امپلائیز حضرات، دیگر میرے خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آج کی یہ تقریب منعقد کرنے پر جو آرگنائزنگ ٹیم ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اتنے خوبصورت جو ہے وہ اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ یہ جیسا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ اس طرح کی کمپنی یا یہ جو ادارہ، اس کی اشد ضرورت تھی وادی بنا کے اندر۔ وادی بنا جو ہے ایک بڑا زرخیز مٹی ہے، یہاں بڑے بڑے زرخیز ذہن جو ہے وہ اس وادی کے اندر پیدا ہوئے، جنہوں نے ہر مکتبہ فکر کے اندر، ہر شعبہ زندگی کے اندر ایک کام کارہائے نمایاں سر انجام دیا۔ تو میں چونکہ یہاں پہ ایک لسٹ ہونی چاہیے تھی امپلائیز کی، لیکن نہیں ہے، وہ اس طرح کی فہرست لگی ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کون لوگ ہیں یہاں اس کے اندر، لیکن میں جن 2 حضرات کو جانتا ہوں، ثبات صدیق وہ میرا عزیز ہے، ہی از ویری ایفیشینٹ گائے، اور یہ دوسرا میرا عزیز ہے، نام تو میرا وہ اس کو نک نیم جو ہے مون کے نام سے ہم اسے کہتے ہیں، میرا عزیز بھی ہے، تو یہ بھی بڑا انتہائی باصلاحیت ہے، اور اس نے مجھے امید ہے کہ یہ پوری ٹیم جو ہے یہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ادارے کی نیکنامی کا باعث بنیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور ایک بار پھر جو ہے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ دور سے تشریف لائے، تھینکس کارڈ۔ بہت شکریہ خورشید صاحب۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے یہاں کے منسٹر الیکٹرکسٹی ہیں، ان کے فرزند ہیں راجہ ایاز نثار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ آئیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں اور ہمیں کوئی گائیڈ لائن بھی دیں، ہمارے لیے فیور بھی کریں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فیور آگے کریں گے۔ راجہ ایاز نثار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ادارے کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اسے کھوریٹا آمد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
یہ میرے تعارف میں اگر کہہ دیتے کہ میں خود بھی MBA فائنانس ہوں، اسلام آباد سے میں نے 2007 میں کی تھی، تو شاید جو میری کوالیفیکیشن ہے وہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ میں کچھ مشورے ضرور دینا چاہوں گا، مطلب وہ یقیناً تجربے کی بنیاد پہ بھی ہیں اور تھوڑا یہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر، انویسٹمنٹ سیکٹر کوئی بھی ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ٹرسٹ ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا تو پھر یقیناً آپ کے ادارے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس ٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس میں ڈسپلن جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے۔ سروسز انڈسٹری ہے یہ، اس میں جو آپ نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے لوگوں کو، تو کوشش کریں کہ جتنی اس میں ایفیشنسی آ سکتی ہے وہ ایفیشنسی لائیں۔ ایفیشنسی کا مطلب جو ہے وہ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ بھی شاید آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ کسی کام کو جو ہے وہ مختصر وقت میں اور بہت اچھے طریقے سے کرنا، تو وہ ایفیشنسی لائیں۔ جو کسٹمر آپ کے پاس آئے وہ آپ سے سیٹسفائی ہو کے جائے۔ آپ کا جو ہے ایک انٹرنل بیہیویئر، جو آرگنائزیشنل بیہیویئر جسے کہتے ہیں ہم، وہ ایک ٹیم ورک کی صورت میں آپ کا سامنے آنا چاہیے۔ اور ایک جو بیہیویئر ٹورڈز کسٹمر ہے، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے نا، یہ جس طرح اعجاز صاحب کا آپ نے نام لیا، پتہ نہیں بینک میں تو ان کے کتنے اثاثے ہمیں بھی ابھی تک پتہ نہیں لگے، لیکن یہ تھوڑا ٹائم رہ گیا، یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ یہ اثاثے تھوڑے سے ہمیں نکلوانے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ صرف آپ کا ریلیشن ہے کسٹمر کے ساتھ۔ جتنا یہ ڈائریکٹ ریلیشن بلڈ ہوگا، جتنا اس میں ٹرسٹ آئے گا، اتنا ہی جو ہے آپ کا بزنس سکسیزفل رہے گا۔ لیکن اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ٹیم ہے آپ کے پاس، جس طرح میرے بڑے بھائی خورشید صاحب نے بات کی ہے کہ اس بات مطلب ایز اے مینیجر آپ نے اسے لیا ہے، اور میں یقیناً اس کی صلاحیتیں جو ہے ان کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے۔ سبات اور اس کی ساری ٹیم کو جو ہے یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جب جہاں پہ جس طرح دیکھیں بینک میں بلینز مطلب اس میں کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بینک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل جو ہے آگے پیچھے ہو جائے، اتنا یعنی کہ پریسائز ہوتا ہے۔ اسی طرح کسٹمر کو اپنے پیسے سے لنک اور آپ کی سروسز سے ہے۔ اگر آپ اسے بر وقت سروسز دیں گے، بیہیویئر آپ کا اچھا ہوگا تو کسٹمر آپ کے پاس آئے گا، ورنہ نہیں تو کمپٹیشن جو ہے وہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے۔ اور میں کیونکہ یہ شاید انشورنس سے ریلیٹڈ ہے، اگر تو یہ اس کی تھوڑی بہت ہوتی نا آپ کی مطلب آ جاتی، مجھے کوئی ڈیٹیل پتہ ہوتی تو میں شاید ان ڈیٹیل بات کرتا، کیونکہ آپ تھوڑے تاخیر سے آئیں، اس پہ بات نہیں ہو سکی۔ اگر یہ انشورنس جو ہے آپ کی میں پرسنلی دیکھوں تو شاید میری اپنی انشورنس کوئی نہیں ہے، لیکن جس دفعہ کہیں پہ بھی میں اس پروگرام میں گیا ہوں نا، اس طرح کی جو مطلب ہوتی رہی ہے، اس میں یہ کہتا رہوں کہ میں بھی کرواؤں گا، لیکن ابھی تک میں نے کروائی نہیں ہے انشورنس۔ اس کے فوائد ضرور موجود ہیں پوری دنیا میں۔ دیکھیں اب امریکہ جیسا ملک ہے، اب یہ پیچھے کرونا کا آپ کا ایک ایشو آیا، لیکن وہاں پہ ہیلتھ انشورنس ہے۔ انشورنس آپ دیتے ہیں تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا، نہیں دیتے تو شاید وہاں کا علاج آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو انشورنس کی چیزیں جو ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے بینیفٹ اس کا ملتا ہے۔ تو میری دعا ہوگی اور انشاءاللہ میرا جو ذاتی حیثیت میں تعاون بنتا ہے وہ بھی رہے گا آپ کے ساتھ، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور آپ کا اور جو آپ مطلب ہے جو لوگ آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں، آپ کا آپس میں جو ٹرسٹ ہے وہ مزید جو ہے وہ مضبوط ہو۔ میں آپ سے جو ہے ٹاپ مینجمنٹ جو یہاں پہ آئی ہے، آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، وہ شاید آپ ویسے تو آپ کو جلدی ہونی چاہیے تھی، لیکن تھوڑے سے جلدی میں آپ ہیں آج، لیکن میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ آپ ہمارے لیے مہمان بھی ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کوئی آج کے دن تو شاید وہ مصروفیت آپ کی بھی ایسی ہو، میری بھی ایسی ہو، تو آپ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم۔ ہم کھریٹا میں آپ کو ویلکم بھی کہیں گے اس حوالے سے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ یہ ایک انیشیٹو لیا ہے، اور بالخصوص اس وجہ سے آپ کا مشکور ہوں کہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے کئی ہماری ذمہ داریاں تھیں کہ لوگوں کو روزگار دینا، تو وہ آپ نے ہمارا برڈن شیئر کیا ہے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ جو ہے ہماری طرف سے تعاون بنتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ بہت شکریہ، مہربان۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چند مہمان جو ہمارے پاس تاخیر سے آئے ہیں۔ راجہ شاداب، اسکندر ایڈوکیٹ صاحب، حاجی عاشق صاحب، انجینئر فیاض مغل صاحب،
آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. تو اس کے بعد ہم ذرا پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں اپنے جو ریجنل مینیجر ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ آئیں تو کچھ گائیڈ لائنز شیئر کریں ہمارے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی, اور کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو بھی بتائیں اور ہمیں بھی بتائیں. سید عدنان آفتاب گردیزی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اپنے آج کے معزز گسٹ چیف گسٹ محمد علی امین صاحب ہیڈ آف تکافل اور شیخ وحید صاحب ریجنل مینیجر سینئر ریجنل مینیجر نارتھ کو ویلکم کہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں آئے اور اس برانچ کا انوگریشن کیا. تھینک یو ویری مچ سر فار ٹو کمنگ ایئر. اچھا, اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی اس چیز کو فائنل سٹیج تک پہنچانے میں, اس برانچ کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کے پیچھے جتنا بھی ہارڈ ورک کیا ہمارے ایک موسٹ ٹیلنٹڈ برانچ مینیجر ہیں مسٹر سبات صدیق, جو کہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ آج اس جگہ پہ آ نہیں سکے. ان کی ٹیم میں داؤد, حمزہ اور نوید مشتاق, ان لوگوں نے بھی بہت اچھا ان کے ساتھ کام کیا, بہت ہارڈ ورک کیا اور اسی کا رزلٹ ہے کہ آج ہم نے EFU حمایہ تکافل کا آفس اس جگہ پہ اوپن کیا. اس جگہ پہ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس سب کے پیچھے جس انسان کا رول ہے وہ ہمارے زونل مینیجر تقدیس اوان صاحب ہیں, جنہوں نے ڈے اینڈ نائٹ ایفرٹس کی اور اس جگہ پہ ورک کیا. ورک کے بعد یہ برانچ اس جگہ پہ ڈیولپ ہوئی. تو اگر EFU لائف کے بارے میں ڈسکس کروں تو بیسیکلی یہ جو EFU حمایہ تکافل ہے یہ EFU لائف کے انڈر ایک امبریلا کے انڈر میں ایک اسلامک فائنینشیل سروسز دے رہا ہے کسٹمر کو. اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں اگر آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں تو بہت سے ایسی سروسز کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو کنونشنل پروڈکٹس آفر کر رہی ہیں جس میں بہت سے سود ایلیمنٹ انوالو ہیں, جبکہ حمایہ تکافل کا دیکھیں تو یہ اسپیشلی ایک ایسا بینچ ہے جو کہ آپ کو سود سے فری انویسٹمنٹ اور لائف انشورنس کے پلانز آفر کر رہے ہیں, جو کہ آپ اگر پرچیز کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے کہ یہ سود ہے, بلکہ یہ سود سے فری انویسٹمنٹ ہے اور اس میں تمام ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ جس پہ ایشورنس ہے کہ یہ سود فری ہیں. تو اس جگہ پہ دیکھیں تو EFU لائف مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک اولڈسٹ کمپنی ہے, 1932 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. یہ کلکتہ میں فرسٹ اسلامک انشورنس کمپنی تھی اور 1947 کے بعد پاکستان کے اندر اس نے آپریشن سٹارٹ کیے تھے. تو اس میں ایسے بسٹ پلانز ہیں جو کہ لوگوں کسٹمرز کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے پریپیئرڈ کیے گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکیورڈ آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر, جو کہ SECP میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے, اور اس نے ابھی تک اپنی ریٹنگ جو ہے تو کنٹینیو کی ہوئی ہے. اور اس پاکستان میں یہ واحد انڈسٹری ہے جس کو AA+ ریٹنگ دی گئی ہے. اور AA+ ریٹنگ جب گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملتی ہے اس کے پیچھے بہت سی ریزنز ہوتی ہیں کمپنیز کو ریٹنگ دیتی ہیں. ریٹنگ کے پیچھے اب فرسٹ ریزن تو یہ ہے کہ جو بھی اس کی پروڈکٹس پریپیئرڈ کی گئی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف پیپلس, جیسا لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے یا اس میں جو نیڈز وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, انہی تمام نیڈز کو دیکھتے ہوئے EFU حمایہ تکافل میں تمام ایسی پروڈکٹس پریپیئرڈ کی گئی ہیں. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ امپورٹنٹلی کبھی بھی کسی جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ موسٹ کنسیڈریشن جو ہوتی ہے ان کی وہ پروفٹ ہوتا ہے. تو EFU لائف کا اگر آپ پاسٹ پرفارمنس چیک کیجئے لاسٹ 10 to 20 ایئرس کی, تو اس کی ایوریج پروفٹ پرفارمنس کمپیریٹیو ہائیسٹ رہی ہے دین ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے. سملر دیٹ کہ اس کی سروسز کا سسٹم بہت اچھا ہے. اگر آپ دیکھیں تو لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کی سروسز اچھی ہیں یا بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آفیسز کے وزٹ کرنے پڑیں. تو یہ واحد انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر کہ جو کسٹمرز کو بالکل ٹرانسپیرنٹ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے. لائک وائز کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک کلائنٹ ایپ ہے, اپلیکیشن ہے جو کہ وہ اپنے پاس موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اپنے پلانس کی تمام انفارمیشن تھرو ایپ وہ کلیکٹ کر سکتا ہے. سملر دیٹ کہ اس کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی ایک سیکیورڈ آرگنائزیشن ہے
EFU لائف, جس کے اگر پاکستان کے اندر خالی ایسٹس دیکھ لیں تو 135 بلینز کے پاکستان کے اندر ایسٹس ہیں, اور اس کے ادر دین دیکھ لیں تو یہ ایز پر کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت پاکستان کے اندر رجسٹرڈ کمپنی ہے, اور انڈر دا آڈٹ آف SCCP یہ کام کر رہی ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. تو یہ ایک بیسٹ اپارچونیٹی ہے کھوریٹا کے لوگوں کے لیے کہ اگر وہ لوگ پیسے کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یا پھر ادر دین مطلب پروفٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک سیکیورڈ آرگنائزیشن ہے جس میں وہ کانفیڈنس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے پیسے کی. تو فردر آن آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا, وہ ہمارے باس علی امین صاحب آپ سے فردر ڈسکشن اس کے حوالے سے کریں گے, اور میں آپ سے شکریہ چاہوں گا ایٹ دا اینڈ, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس پروگرام میں آئے. تھینک یو ویری مچ فار آل. اب میں انوائٹ کروں گا ہمارے سینئر ریجنل منیجر ہیں شیخ وحید صاحب, جو نارتھ ریجن کو ڈیل کر رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم جی. جیسے تقدیر نے تعارف کرایا, میرا نام شیخ وحید ہے اور میں بینگ اے سینئر ریجنل مینیجر نارتھ EFU حمایہ تکافل کو ہیڈ کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں معززین کھوریٹا تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا زبردست ویلکم کیا. یہاں کے اس ویلکم کو دیکھ کے ہمیں کافی حوصلہ افزائی ملی ہے. جب ہم نے یہ آپریشن سٹارٹ کیا تو اس وقت جب پہلا وزٹ تھا, راجہ صباح صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کیا, بتایا کہ یہاں پہ یہ مارکیٹ ہے اور یہ جو تحصیل ہے کوٹلی کی سب سے بڑی تحصیل ہے جو کہ اگنورنٹ ہے. اگر یہاں پہ تکافل کا آپریشن EFU سٹارٹ کرے تو ہمیں یہاں پہ کافی لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنے میں مدد ملے گی. یہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, اور یہ ایک فرٹائل پلیس ہے جیسے ہمارے معززین نے ذکر بھی کیا. تو ہم نے ان کو کچھ آبجیکٹیو دیے کہ یار یہ ہم نے اگر کرنا ہے تو یہ انیشیٹیوز ہمیں لینے ہوں گے. تو ماشاءاللہ جیسے ان کا ذکر خیر ہوا, ہی از ویری ٹیلنٹڈ. انہوں نے 100% پروف کیا کہ وہ اس جگہ پہ ہمیں برانچ لانے پہ انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا. نارملی ہمارا جو برانچ بنانے کا پروسیجر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو 6 months to a year, لیکن راجہ صباحت صاحب, تقدیس ایوان اور جو ان کی ٹیم ہے داؤد, نوید, حمزہ, ان لوگوں کی کاوشوں سے ود ان 3 month کمپنی جو ہے وہ مجبور ہوئی کہ یہاں پہ برانچ بنا سکے. تو تعارف جو ہے وہ عدنان گردیزی صاحب نے جو ہے وہ کمپنی کے حوالے سے دیا ہے. ایک چھوٹی سی بات کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے, ہم کیونکہ تکافل کی بات کر رہے ہیں, اسلامک پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, سود سے پاک پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس کمپنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کمپنی جو ہے پہلے مسلمان گروپ بورڈ آف ڈائریکٹرز, پہلے مسلمان لوگ تھے جنہوں نے کمپنی کا انیشیٹو لیا. پاکستان میں آنے کے بعد جب تکافل لانچ ہوئی, اسلامک ونڈو تکافل کا ہمیں آپریشن کی اجازت ملی, EFU وہ پہلی کمپنی ہے جس نے یہ انیشیٹو لیا ہے. الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے, اور AA+ ریٹنگ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے دوست ایاز صاحب نے ذکر کیا, ابھی شاید وہ تشریف لے کے جا چکے ہوئے ہیں, تو میں چاہتا تھا ان کی موجودگی ہوتی تو ان کے سوالوں کے جواب دیتا. ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے, کیونکہ ہم 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے تو کام کرتے نہیں ہیں. ہمارا تعلق جو ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے, اور شاید جو بھی ہمارا کسٹمر ہوتا ہے اس کی زندگی کے بعد اس کی فیملی کے ساتھ بھی رہتا ہے. ہمارا پروڈکٹ سیونگ, پروٹیکشن اور انویسٹمنٹ کو لے کے ہے, جس میں ہم لانگ ٹرم جو بینیفٹ ہیں وہ لوگوں کو آفر کرتے ہیں, اور ان کی جو فائنینشیل نیڈ ہے اس کو سیکیورٹی کے ساتھ آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہماری سروسز کے حوالے سے ہم جتنی بھی تعریف کریں شاید وہ کم ہوں گی, لیکن جب تک آپ ہمارا پارٹ نہیں بنیں گے, کھوریٹا کی عوام جب تک اس پروڈکٹ کو پرچیز نہیں کرے گی, تب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں کہ ہماری سروسز کتنی بیٹر ہیں. ہم آن سٹیپ ڈور جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری تمام پروڈکٹس کے لیے کراچی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا یہاں پہ نمائندہ بیٹھا ہوا ایک ایڈمنسٹریٹر آپ کی تمام کیوریز کو ریزالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ ڈور سٹیپ کے اوپر سروس دینے کے لیے کمپنی نے یہ برانچ اوپن کی ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگوں کے تعاون سے ہمارا کامیابی کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا, اور یہاں پہ آتے ہوئے ملاقات ہوتی رہے گی سب لوگوں سے. تھینک یو ویری مچ.
थैंक यू सो मच सर। अब मैं इनवाइट करूँगा हमारे हेड ऑफ़ तकाफल अली अमीन साहब को कि वो अपने हवाले से भी जो कहना आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह, और इस ब्रांच के हवाले से भी आपसे डिस्कशन करेंगे। अली अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हमने पहली दफ़ा जब विज़िट किया, और उससे पहले तो हकीकत में मुझे पता ही नहीं था कोरेट्टा भी कोई जगह होती है। तो कोटली का सुना था, कोरेट्टा का नहीं पता था। जब लास्ट टाइम आए, हम फर्स्ट टाइम आए कोरोना से पहले, तो पता चला जी बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ा अच्छा काम हो सकता है, बड़ी अच्छी टीम है जो हमारे साथ जुड़ना चाह रही है। तो हमने काम शुरू किया, और काम शुरू करते ही अभी ब्रांच बनाई भी नहीं थी, और जो है वो कोरोना स्टार्ट हो गया, तो ब्रांच जो है इसका काम डिले हो गया। उसके बाद फिर भी हमारे जो माशाल्लाह यहाँ दोस्त बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, वो उसके बावजूद काम करते रहे, और ये अलबत्ता ज़रूर लिखते थे कि हमने आज इतने लाख रुपए जमा करा दिए बग़ैर ब्रांच के। तो जब भी कोई वो केस जमा कराते थे तो नीचे ये ज़रूर लिखते थे बग़ैर ब्रांच के। तो हम कहते थे बस ज़रा कोरोना ठीक हो जाए तो हम भी कुछ करते हैं। हमारा तो काम है, हम लोग आए हैं, हमारी टीम यहाँ पे आई है, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो मौजूदीन यहाँ मौजूद हैं, जो क्लाइंट्स हमारे, और बहुत सारे यहाँ के सराउंडिंग से भी यकीनन आए होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो इस सेलिब्रेशन को जो है वो इज़्ज़त बख्शी। जो हमारा मकसद है, मैं आसान अल्फाजों में कहूँगा ताकि सबको समझ आए। EFU के बारे में इंट्रोडक्शन इन्होंने करा दिया, मैं सिंपल अल्फाज में कहूँगा EFU लाइफ जब 1992 में स्टार्ट हुई तो ये कंपनी 2-3 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुई, और आज माशाल्लाह रोज़ाना की डेली की कलेक्शन जो है वो 9 करोड़ से ज़्यादा है पर डे कलेक्शन। तो एक बहुत बड़ा मुस्तहकम इदारा, वाहिद कंपनी, वाहिद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसकी अपनी 17 मंजिला बिल्डिंग कराची के अंदर मौजूद है, और जगहों पे हम अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बिल्डिंग से मुराद ये होती है कि आपकी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद द कंट्री। और भी कंपनीज काम कर रही हैं लेकिन किसी की बिल्डिंग्स नहीं है अपनी। तो करोड़ों अरबों रुपए जब इन्वेस्ट आप करते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो आपकी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है अपनी कंपनी के साथ। दूसरी बात, कोरोना अभी गुजरा, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है उसको तो भूले भी नहीं होंगे, और अभी भी बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए नज़र आते हैं। हमें भी अभी आज एयरपोर्ट पे बग़ैर मास्क के नहीं जाने दे रहे थे। तो ये मास्क एक्चुअली क्या है? ये जब पहनना शुरू किया हमने, और बहुत सारे लोग पहने हुए हैं, ये एक तहफ़्फ़ुज़ है, प्रोटेक्शन, कि अल्लाह ना करे यार हमें ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ये प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें। हमारा काम भी यही है जी, प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़। क्योंकि इंसान का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन जो उसकी इनकम है, जो वो पैसे कमाता है, उससे घर के अखराजात चलते हैं, और उन अखराजात अगर वो नहीं होगा, वो अखराजात फिर भी अपनी जगह पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसका बिजली का बिल आना बंद हो जाएगा या उसके बच्चों के स्कूल की फ़ीस माफ़ हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसी सूरत में कोई ना कोई मुतबादिल चाहिए, और वो मुतबादिल हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होता तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करें अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, ताकि जब उनकी हायर एजुकेशन का वक्त आए। मैंने देखा है इन इलाकों में लिटरेसी रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने गए हुए हैं। तो जब वो वक्त आए कि जब आपको बच्चों को बाहर भेजना हो, तो उस वक्त भी आपको परेशानी ना हो। हमारा मेन मकसद था यहाँ पे अच्छा एक बड़ा ऑफिस बनाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे आके अपना कैरियर बना सकें। सराउंडिंग्स में भी हम कोशिश करेंगे छोटी छोटे जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर हम अपने यूनिट ऑफिसेस बनाएं, जैसे चरोही हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और कुछ जगहें हैं जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि आपको एक शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट, जहाँ आप अपना और अपने फैमिली का एक अच्छा मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें, जहाँ पे अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको बैक ऑफ माइंड ये परेशानी ना हो कि यार जो इसके मुझे मुनाफा मिला है या जो पैसे मुझे बढ़ के मिले हैं, क्या वो उसमें कोई इंटरेस्ट शामिल है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको एक तो पीस ऑफ माइंड मिले, दूसरा अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ होता है तो उस सूरत में उसके घर वालों को फाइनेंशियल परेशानी ना हो। उनको पता हो कि अगर हमारे 50,000 लाख जो भी अखराजात थे, तो हमने जो प्रोटेक्शन ली, जो हमने
پلان لیا اس کے تھرو ان کو ایک تحفظ مل گیا. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا, اور ماشاءاللہ آپ تمام جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں کوریٹا کے ان کو بہت بہت مبارکباد. آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت, میں پہلی دفعہ آیا ہوں, بہت خوبصورت ماشاءاللہ برانچ بنی ہے آپ لوگوں کی, تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور دعوت دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ بے روزگاری اس ایریا سے پوری ختم ہو. جو یہاں کے ہیں وہ یہاں جوائن کریں, جو سراؤنڈنگز کے ہیں وہ یونٹ آفیسز میں جوائن کریں, تاکہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کوریٹا, پہلے تو ہم بھی نہیں جانتے تھے, اب تو پورا پاکستان جانتا ہے, کیونکہ ہماری رپورٹس جاتی ہیں. ہمارے پاس اس وقت 10,000 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اب ہر بندہ ہم سے, مطلب اس طرح کے نئے نئے شہر جو کوریٹا وغیرہ ہے وہ لوگ نہیں جانتے تھے, اب پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کوریٹا کو کس لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اس کو کتنا کامیاب بناتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے کوریٹا کے ساتھ ہی اٹیچ ایک آفس ہے, ہمارا یونٹ آفس ہے چڑوئی کا, جس کو نوید مشتاق صاحب دیکھ رہے ہیں. تو وہ بھی جو کہنا ابھی پہنچ آئے ہیں برانچ میں, ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. آ جائیں نوید صاحب, آگے آ جائیں. تو آج ورکنگ تھی برانچ میں ان کی, تو یہ کلوز کر کے جو کہنا وہاں سے آئیں. تو پہلے جو اسکیجول تھا ہمارا کہ وہیں پہ وزٹ کا تھا, تو جب وہ کینسل ہوا تو پھر اس کے بعد ان کو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے. تو ایٹ دا اینڈ جو کہنا, تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا, بہت بہت شکریہ. ابھی ہم نے ریفریشمنٹ کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے.